بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے سامعین کی خدمت میں ان موارد کو بیان کر رہے تھے جن موارد میں انسان اگر ماہ مبارک رمضان میں روزے نہ رکھ لے تو کب قضا واجب ہوتا ہے، کب مد واجب ہوتا ہے، کب کفارہ واجب ہوتا ہے اور کب یہ تینوں واجب ہوتا ہے۔ ہم نے ان موارد کو بیان کر دیا جہاں پہ قضا، کفارہ اور مد تینوں واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح ان موارد کو بھی بیان کر دیا جہاں پہ صرف و صرف مد اور قضا واجب ہوتا ہے۔ آج ہم ان موارد کو بیان کریں گے جہاں پہ انسان کے اوپر صرف و صرف مد واجب ہوتا ہے، نہ قضا واجب ہوتا ہے اور نہ ہی کفارہ۔ اس کے 3 موارد ہیں۔ سب سے پہلا مورد، اگر کوئی شخص چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے شدید تکلیف کا باعث ہے۔ روزہ رکھ سکتے ہیں، ناممکن نہیں ہے، لیکن روزہ رکھ لے تو شدید اسے تکلیف ہوگی، تو ایسے شخص کے لیے شریعت کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ چاہے تو رمضان مبارک میں روزے نہ رکھیں اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام دے دے۔ یہ ایک مورد ہے۔ دوسرا مورد، وہ شخص جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس میں اسے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، جتنا پانی پی لے وہ سیراب نہیں ہوتا، اور روزہ رکھنا اس کے لیے ناممکن تو نہیں ہے لیکن شدید تکلیف کا باعث ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی شریعت نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ چاہے تو ماہ مبارک رمضان میں روزے نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام نکالے۔ دوسرا مورد یہ کہ اگر بیماری کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کے روزے چھوٹ جائے اور اسی بیماری کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کے روزے نہ رکھے اور یہ بیماری اگلے رمضان المبارک تک برقرار رہے، رمضان نکلنے کے بعد بھی اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی تاکہ وہ ان روزوں کی قضا بجا لا سکے، اس کی بیماری برقرار ہے اگلا ماہ مبارک رمضان آنے تک، تو اس صورت میں انسان سے قضا ساقط ہو جاتا ہے اور جتنے روزے اس کے چھوٹ چکے ہیں ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام دینا ہوگا۔ یہاں پہ ایک نکتہ میں بیان کرتا چلوں اپنے سامعین کے لیے، وہ یہ ہے کہ بیماری میں اور بڑھاپے میں، اسی طرح بیماری اور وہ بندہ جس کو ایسی بیماری لاحق ہے جس میں شدید پیاس لگتی ہے، اس میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ عام بیماری جس میں انسان کو روزہ تکلیف دہ ہوتا ہے، روزہ انسان کے لیے باعث ضرر اور نقصان ہوتا ہے، وہاں پہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں بیمار ہوں پھر بھی میں اس بیماری کو برداشت کرتا ہوں، چاہے روزہ میرے نقصان دہ ہو تب بھی میں روزہ رکھوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ اگر رمضان نکلنے کے بعد اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس نے ان روزوں کی قضا بجا لانا ہے، لیکن اگر رمضان نکلنے کے بعد بھی اس کی بیماری ٹھیک نہ ہو جائے، اگلے رمضان تک اس کی بیماری برقرار رہے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مد اس نے دینا ہے۔ بس اگر اس نے روزہ رکھا ہے تو اس سے نہ قضا ساقط ہوگا اور نہ ہی مد ساقط ہوگا۔ لیکن جہاں پہ انسان بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے شدید تکلیف کا باعث ہے، یا ایسی بیماری ہے جس میں بندے کو شدید پیاس لگتی ہے، اس صورتحال میں اگر وہ روزہ رکھ لے تو روزہ اس کے لیے شدید تکلیف کا باعث ہے، تو اس کا یہ حکم ہے کہ اگر وہ اس تکلیف کو برداشت کر کے روزہ رکھے تو اس کو روزہ درست ہے اور اس کو مد دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عام بیماری میں اس کا روزہ ہی درست نہیں ہوتا۔ یہ وہ موارد ہے جہاں پہ انسان کے اوپر صرف و صرف مد واجب ہوتا ہے۔ اب ہم ان موارد کو بیان کریں گے جہاں پہ انسان کے اوپر نہ روزے کی قضا واجب ہے اور نہ ہی ہر روزے کے بدلے میں مد واجب ہے۔ ان میں سے ایک مورد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بڑھاپے کی وجہ سے اس کے لیے روزہ رکھنا اصلاً ممکن ہی نہ ہو، ناممکن ہو۔ ہم نے کہا اگر روزہ رکھنا ممکن ہے لیکن شدید تکلیف کا باعث ہے تو اس کے اوپر مد واجب تھا، لیکن اگر بڑھاپے کے اس سٹیج تک اور اس لیول تک پہنچا ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، روزہ رکھنا اس کے لیے ناممکن ہے، تو اس کے اوپر نہ قضا ہے اور نہ ہی مد ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو ایسی بیماری ہے جس میں اسے شدید پیاس لگتی ہے اور اس کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے، تو اس صورت میں بھی نہ اس کے اوپر قضا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر مد ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔